بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 عرب شہزادے ہوں گے جو خانہ کعبہ کا دفن شدہ یا چھپا ہوا خزانہ نکالیں گے، اور ان شہزادوں پر کس شکل میں اللہ کا عذاب نازل ہوگا؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے نزدیک ترین کے وقت کے بارے میں بہت ساری پیش گوئیاں موجود ہیں۔ عالموں کے مطالعے کے دوران ایک ایسی پیش گوئی سامنے آئی ہے جس نے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر عرب کے اندر سے ہی اتنا بڑا فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کیا عرب والوں کے ضمیر اتنے بے حس ہو گئے ہیں جو خود خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے؟ لیکن یہ حقیقت ہے، اور جس حدیث کے بارے میں ہم آپ کو بات کر رہے ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں یعنی قیامت کے نزدیک ہم مسلمانوں کا ایمان کس قدر کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور پر عرب کے علاقے اور وہاں کے رہنے والے باشندے کس طرح سے ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں آ جائیں گے، جو نہ صرف ان کے ایمان کے لیے تباہ کن ہوگی بلکہ ان کے جان و مال کے لیے بھی نہایت تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ کون سا عرب شہزادہ ہوگا جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور تب امام مہدی علیہ السلام کس طرح سے اسے روکیں گے؟ اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کے لیے روانہ کیا جائے گا، لیکن زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، لیکن اس لشکر میں کمزور ایمان والے بھی موجود ہوں گے جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہوں گے؟ دوستو، یہ تمام باتیں آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوں گی، اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں آئے گی یہاں تک کہ عرب مختلف خلیفوں کے 3 بیٹے یعنی 3 خلافتوں کے 3 شہزادے کعبۃ اللہ کے نیچے دفن خزانے کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی جنگ نہ کریں گے، اور ان کے درمیان ایک خون ریز جنگ نہ چھڑ جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ شروع سے ہی اس طرح کا نہیں تھا جس طرح سے آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے مکہ شہر کے آس پاس رہنا شروع کیا تو اس وقت بنو جرم نام کا ایک قبیلہ وہاں پر اماں ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہوا، کیونکہ اس کے پاس ہی زمزم کا کنواں بھی موجود تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب قریش نے، جو بنو اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، کئی صدیوں بعد مکہ شہر سے بنو جرم کو مار بھگایا۔ بنو جرم شکست کھا کر بھاگنے سے پہلے اپنا تمام تر خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کا خزانہ بھی شامل تھا، وہ زمزم کنویں کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح دفن کیا کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہو جائے، اور جب ہم یہاں واپس آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور مکہ مستقل طور پر قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیے گئے مختلف ادوار میں سونے، چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی مالیت ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ یہ خزانہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، تو اس خزانے کو کوئی بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند ایک چیزیں خود کعبۃ اللہ کے اندر کے فرش پہ میں بھی دفن ہیں، لیکن انہیں بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے کہ اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے مختلف ہتھیار اور ظروف کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائے گئے۔ اس طرح یہ خزانہ اپنے آپ میں قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے، اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت عالم عرب کی جو صورتحال ہے وہ کسی بھی عقل مند انسان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک طرف تو جزیرہ نما عرب میں بے حیائی اپنے عروج پر ہے، جہاں ہندو کے مندر بن رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، اور انتہائی شرمناک قسم کی روایت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عرب کے اس علاقے میں قائم مختلف حکومتیں ختم ہوتے ہوئے دنیا میں اپنے اثر و رسوخ اور اپنے شہزادوں کی فضول خرچوں سے کم پڑتے خزانوں کی وجہ سے شدید پریشان حال ہیں۔ وسائل کی کمی ہمیشہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں جنگ کا باعث بنتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں واضح اشارہ موجود ہے کہ عالم عرب کی مسلم حکومتیں بجائے اس کے کہ وہ وسائل کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کریں، وہ کعبۃ اللہ کے خزانے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یوں یہ عرب لوگ یہ خزانہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کریں گے۔
عرب کے مختلف خلافتوں کے یہ 3 شہزادے کون ہوں گے، اس کے بارے میں زیادہ قیاس آرائیاں تو نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرمین شریف کی کس حکومت کے قبضے میں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت ہے جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کی شریف فیملی جو برسر اقتدار میں تھی، اسے اقتدار سے ہٹا کر حکومت سنبھالنے والا یہ خاندان چاہے جیسی بھی تاریخ رکھتا ہو، لیکن اب تک اس خاندان نے کعبۃ اللہ مسجد نبوی کی حفاظت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ البتہ گزشتہ چند برسوں سے اسلام کے لیے کی گئی تمام خدمات یہ خاندان اپنے ہاتھوں سے ڈبو چکا ہے۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان سب سے زیادہ لبرل اور آزاد ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کو ایک مالدار حکومت بنانے کے حصول کے لیے اس کے دادے نے فلسطینی مسلمانوں کی عوام سے بھی غداری کی ہے اور عالمی طاقتوں کو ان کا خون سستے داموں بیچ کر اپنے مفادات حاصل کیے۔ اگرچہ یہ بات باعتماد ہو کر نہیں کی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان شاید وہ شہزادے ہوں گے جو کعبۃ اللہ سے خزانہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور یوں اس چکر میں خانہ کعبہ کے تقدس پر حرف آ جائے۔ دیگر 2 شہزادے کون ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگرچہ دیکھا جائے تو پرنس محمد بن سلمان اپنے بیٹوں کو جلد از جلد آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جب ایسا ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں خوف اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا مدینہ میں موجود ہوگا، اور اس انتشار کے باعث مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائے گا۔ یہ شخص کوئی بہت زیادہ پارسا اور نیک نہیں ہوگا، مسلمانوں کی امامت سنبھالنے کا جذبہ رکھتا ہوگا کہ چند خصوصیات کی وجہ سے چند علماء کرام جنہیں اللہ نے اپنے علم سے علم دیا ہوگا وہ اسے پہچان لیں گے اور زبردستی مقام ابراہیم اور رکن ایمانی کے درمیان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اگلے روز امام مہدی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر عرب کے مسلمان اور شام سے آنے والے ایک لشکر میں اتحاد ہو جائے گا، اور شام سے آنے والے وہ لشکر بڑی تیزی سے مکہ کی جانب بڑھے گا تاکہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی سرکوبی کی جا سکے، مگر یہ لشکر صحرا کے خوفناک طوفان میں پھنس کر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مکمل طور پر یہ حالات کس طرح سے وقوع پذیر ہوں گے، اس کا اندازہ تو ظاہر ہے آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ البتہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت عرب مسلمانوں کی ایمانی حالت اس نچلے لیول تک پہنچ چکی ہے کہ واقعی مال و دولت کے لیے یہ لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس بھی نہیں رکھیں گے، اور یہ لوگ دولت اور شہرت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی دھن دولت کی ہوس سے بچائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔